کی آواز پر. یہ حقیقت ہے. ہم کہاں رکتے ہیں عرش و فرش کی آواز پر، ہم کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز. ہر سال کی طرح امسال بھی جلوس محمدی اپنی آن بان شان کے ساتھ اس عیدگاہ گراؤنڈ میں اختتام پذیر ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور دیوانگی دیکھ کر رشک آ رہا تھا اور جی چاہ رہا تھا کہ ہر امت محمد کے پسینوں و پیشانیوں کو چوم لوں. یہ حقیقت ہے. کل جب بارش ہو رہی تھی سوچ رہا تھا پتہ نہیں کل کیسے جلوس نکلے گا. سوچا تو ایک بار تھا لیکن خیال بار بار آ رہا تھا کہ یہ امت محمد ہے، یہ کسی کے روکنے سے رکے گی نہیں کرے. یہ وہ دیوانے ہیں، یہ نبی کے دیوانے ہیں، یہ کسی اور کے دیوانے نہیں ہیں. ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ یہ قدم ہمارے نبی کے نام پہ نکلے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن دکھایا اور یہ سعادت بخشی کہ ہم اپنے نبی کے نام پر اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے نام پر اس جلوس کو نکالیں. ہر طریقے سے روکنے کی کوششیں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانگی ہے اور یہ حقیقت ہے. ہمارا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہیں، ایک عابد کی بارگاہ میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا. اس نے زندگی بھر عبادت کی اور اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا، کہا اس سے کہہ دو کہ ہم نے تمہاری زندگی بھر کی عبادت رد کر دی، ہم نے تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کی. جب فرشتے انسانی شکل میں اس کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ نے تمہاری عبادت رد کر دی، تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں، تو وہ عابد خوشی سے ناچنے لگے، جھومنے لگے. فرشتے حیران پریشان، آخر ماجرا کیا ہے کہ جس نے زندگی بھر عبادت کی ہو آج اللہ نے اس کی ساری عبادت رد کر دی ہو اور وہ خوشی سے ناچ رہا ہے، جھوم رہا ہے. تو جب اس سے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ تو صحیح ہے کہ اللہ نے میری ساری عبادت رد کر دی ہے، لیکن آج خوشی اس بات کی ہے کہ آج میرے مولا نے مجھے یاد تو کیا ہے، آج میرے مولا نے میرا نام تو لیا ہے. تو مسلمانوں خوش ہو جاؤ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمارا نبی ضرور دیکھ رہا ہے. آج ہمارا نبی ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، ملاحظہ کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ محبت ہماری دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. کیونکہ آج جس کی آمد کا چرچا ہم کر رہے ہیں کوئی اور نہیں ہے، کوئی ہندوستان کا نیتا، کوئی امریکہ کا پردھان منتری نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس کی رضا میرا مولا چاہتا تھا، جسے مولا یاد کرتا تھا، جس پہ قربان ہونے والوں کی تعداد کوئی کم نہیں تھی. قربان ہونے والے، ہمارے نبی پہ جان دینے والے، جب نبی کی بات آتی تھی کوئی تلوار کو تلوار نہیں دیکھتا تھا، جنگ کو جنگ نہیں دیکھتا تھا. آج ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے جذبات نہ کھیل کر بلکہ ہم سوچیں کہ آج ہمیں ہر طرف سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی، آج ہمیں ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی. آپ دیکھ رہے ہیں 2 سالوں میں مسلمانوں پر، خاص طور پہ اہل سنت پر کتنے معاملات آئے. بابری مسجد کا مسئلہ آیا، 370 کا مسئلہ آیا، NRC کا مسئلہ ہوا اور یہ سب مسئلے تو ہوتے رہے، لیکن مسلمانوں سے جب مسلمانوں کو زیادہ لوگ دیکھ لیا مسلمان خاموش ہیں، ان کی خاموشی سے اور کچھ فائدہ اٹھایا جائے تو ایک بابا اٹھا تھا غازی آباد سے جس نے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی تھی، سمجھے. لیکن آپ یاد کر لو انشاءاللہ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، وقت آئے گا انشاءاللہ. پرشاسن اور شاسن جسے سزا نہیں دے پایا انشاءاللہ اس ہندوستان کا مسلمان اسے سزا دے گا.
ہم سے ہماری عزتوں سے کھیلتے کوئی بات نہیں تھی، ہمارے والدین کی عزتوں سے کھیلتے کوئی بات نہیں تھی، ہمارے خاندان کی عزت سے کھیلتے کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہمارے نبی کی عزت سے کھیلو گے تو مسلمان تمہیں تختے دار تک لٹکا کر ہی جم لے گا۔ اور تحیہ کر لیجئے انشاءاللہ، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اپنے نبی کے نام پر، لیکن جب نبی کی عزت کی باری آئے گی تو ہم برداشت بالکل نہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر ہم تمہیں نہ بھیجتے تو ہم کسی کو پیدا نہ کرتے۔ تو ہمیں سانسیں ملی مدینے کے صدقے میں، ہمیں زندگی ملی مدینے کی صدقے میں، ہمیں عزتیں ملی مدینے کے صدقے میں، ہمیں تخت و تاج ملا مدینے کے صدقے میں، ہمیں دولتیں ملی مدینے کے صدقے میں، ہمیں جو کچھ ملا آج یہ ٹوپیاں ہیں مدینے کے صدقے میں، آج یہ امامے ہیں مدینے کے صدقے میں، آج آپ شان سے اس ملک میں جی رہے ہیں، یہ مدینے کا صدقہ ہے۔ کیونکہ مٹانے والے ہمیں مٹانے پہ لگے رہے، لیکن میرے رب کا وعدہ تھا کہ ہم کسی کے مٹائے مٹ نہیں سکتے۔ تو ہمیں کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہم الحمدللہ اس ملک میں شان سے رہتے ہیں اور رہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت کوششیں کی گئی، غیروں نے تو کی۔ ابھی کچھ دن پہلے جب ہمیں قنوج کی مسجد کا مسئلہ چلا تو ہمارے پاس خبر آئی کہ فلاں مسجد کے بارے میں اگر سوچا تو 300 مسکٹیں ہیں۔ انہیں ہماری تاریخ نہیں معلوم تھی، انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تھا، انہوں نے تو اپنے 300 مسکٹیں دیکھی تھی۔ آج یہ دیکھ لو دیوانے 300 مسکٹوں والے، آج یہ دیکھ لو ایک ایک سینے پہ 300 مسکٹیں کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کلمہ حق کی صداقت کا عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں آج کمزور سمجھتے ہیں، ہمیں لاچار سمجھتے ہیں، ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم کوئی فتنہ نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن جب نبی کی باری آئے گی، نبی جب اللہ رب العزت کے نام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ آئے گا، نہ ہم تمہاری بندوقوں کی پرواہ کریں گے، نہ ہم تمہاری مسکٹوں کی پرواہ کریں گے۔ جب انشاءاللہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ قنوج کی جامع مسجد میں بھی صلاۃ و سلام ہوگا اور قنوج کی عیدگاہ میں بھی صلاۃ و سلام ہوگا۔ دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، غیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ارے ہماری تاریخ تو پڑھو، ہم ہمیشہ کم رہے، بدر میں کم رہے، احد میں کم رہے، یہ خندق میں کم رہے، یرموک میں کم رہے، لیکن ہماری شان وہ رہی کہ ہم نے 10 ہو کے 22 ہزار کے، ہم نے 22 ہزار کو قتل کیا ہے، ہم 60 ہو کے 60 ہزار پہ بھاری پڑے۔ ہماری تاریخ تو پڑھو۔ آج تم ہمیں اپنی بندوقوں سے ڈراتے ہو، اپنی توپوں سے ڈراتے ہو، خود اپنے آٹکوں پہ ملے تم نے اپنا محاسبہ کیا ہوتا کہ ہم کیا ہیں اور یہ غلامان محمد کیا ہے۔ لیکن بس ہم قنوج میں کوئی فتنہ نہیں چاہتے۔ ہم پہ کھانے میں کہا گیا کہ یہ ہماری پہچان بتائیے، دیکھو مسلمانوں سنیے تمہاری پہچان کتنی اچھی ہے۔ کھانے میں کہا گیا ارے یہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ارے ابھی تو مسجد میں کہا گیا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ وقت آئے گا قنوج کی ایک ہی مسجد میں نبی پہ صلاۃ و سلام ہوگا، قنوج کی گلیوں میں سلام ہوگا، قنوج کے چوراہوں پہ سلام ہوگا۔ صلاۃ و سلام کو اتنا ہلکا، ارے جو رب سلام بھیج رہا ہو، سمجھے آج تم اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پہچان اچھی ہے۔ ہم اپنے نبی کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں، کسی نیتا کے آگے کھڑے نہیں ہوتے، کسی نیتا کا پرچار نہیں کرتے ہیں۔ ارے تم اپنے بچوں کو پیدائشوں کی خوشیاں مناتے ہو، اپنی شادیوں کی خوشیاں مناتے ہو۔ ہم اہل سنت ہیں کہ ہم اپنے نبی کے نام پہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہم اپنی اولاد کے نام پہ بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ خوش اپنی اولاد پہ اس وجہ سے ہوتے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ نبی کی امت ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ تو مسلمانوں اپنے آپ کو متحد کر لو۔ چند سیدھے سادے مسلمانوں کو کچھ لوگ بھٹکاتے ہیں، سمجھے؟ ارے یہ دنیا بہت اکثریت تو احسان مند رہی ہے، لیکن کم تعداد میں احسان فراموش رہی۔ انہیں اگر یہ پتا ہوتا کہ ہمیں سانسیں ملی ہیں یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے،
یہ جو کچھ آج ہمیں ملا ہے یہ مدینے والے کا صدقہ ہے، تو کبھی مدینے والے پر صلاۃ و سلام پڑھنے سے انہیں اعتراض نہیں ہوتا۔ مسجدیں الگ، مدرسے الگ، عیدگاہیں الگ، سب کچھ الگ، لیکن ہمارا نبی سب سے الگ۔ وقت آئے گا انشاءاللہ نبی کا نام ہر جگہ بلند ہوگا، نبی کے نام کا چرچا گلی گلی ہوگا، کوچے کوچے ہوگا، چوراہے چوراہے ہوگا، گھرے گھر دمے ہوگا۔ اور دیکھ رہے ہیں آج قنوج، الحمدللہ قنوج کی گلیاں مہک رہی ہیں، قنوج کی گلیاں آج روشن ہیں۔ آج دیکھیں آپ، کل موسم کیا تھا، آج میرے نبی کا صدقہ دیکھیں یہ ہوائیں۔ مدینے والے کا خیال تو دیکھیں، مدینے والے نے جلوس نکالنے سے پہلے ہمارے لیے موسم کتنا اچھا کیا ہے۔ نبی کا آپ صدقہ دیکھیں، رہے نبی تو تم سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ نبی جو ہمارے لیے راتوں میں رویا ہو، جو نبی جس نبی نے ہمارے لیے کھانا پینا چھوڑا ہو، جو نبی ہمیں پیدا ہوتے جس نبی نے ہمیں یاد کیا ہو، وہ نبی جس نے ہمیں جب قبر میں لٹایا گیا جسے امت کا خیال آیا ہو، ارے جو نبی ہمارے لیے دن رات روتا رہا ہو، 63 سال ہماری فکر میں لگا رہا ہو، ہماری عزتوں کی فکر میں لگا رہا ہو، آج ہم سال میں کیا اس نبی کے نام پر ایک دن نہیں دیں گے؟ کیا ہم اس نبی کے نام پر اپنی جانیں قربان نہیں کریں گے؟ جب وقت آئے گا انشاءاللہ کوئی حکومت کچھ بھی ہم سے مانگے گی، ہم کسی کے نام پر اپنی جانیں دیں یا نہ دیں، لیکن جب مدینے کی بات آئے گی ہم اپنی جانیں ضرور دیں گے۔ ہمیں کسی حال میں روکنے کی کوشش نہ کی جائے، 3 سال سے روکا جا رہا ہے۔ ہر وقت جب معاملہ آتا جلوس محمدی، جلوس محمدی، غیر تو لگے کچھ اپنے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ گیہوں کے ساتھ جیسے بتوں میں نہیں پانی لگتا ہے تو اسے سوچتے ہیں انہیں میں آج مل کے ہاتھ دھو لو، سمجھے؟ دیکھ لو یہ قنوج کے دیوانے، کہیں منایا جائے جلوس نہ منایا جائے، یہ ہماری اپنی قسمتوں پہ ناز کرے کہ مدینے والا آج تم سے اپنا جشن منوا رہا ہے، کہ مدینے والا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بہت جگہ پابندی لگائی گئی، لیکن قنوج والوں تمہاری ہمتوں کو سلام، تمہارے حوصلوں کو سلام، اللہ ان حوصلوں کو سلامت رکھے، اور نیت کر لیں انشاءاللہ ہر سال سے بڑھ کر پھر آئندہ سال انشاءاللہ جلوس نکالیں۔ یہ ہمارے جلوس محمدی میں صرف مرد آتے ہیں، مرد، اور جس دن ہماری عورتیں نکلیں گی نقاب پہن کے دیکھ لینا قنوج کی کوئی گلی خالی نہیں رہے گی۔ مسلمان جہاں جیے ہیں اپنے نبی کے دم پہ جیے ہیں، اپنے خدا کے دم پہ جیے ہیں، کسی قوم کے دم پہ نہیں جیے، کسی مذہب کے دم پہ نہیں جیے۔ ہمارا جلوس بہت پرسکون ماحول میں نکلتا ہے، ہم اپنے جلوسوں میں خرافات نہیں کرتے، ہم اپنے جلوسوں میں الٹے سیدھے نعرے نہیں لگاتے ہیں، ہم اپنے جلوسوں میں کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے جلوسوں میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، ہم شان سے نکلتے ہیں۔ ہمارا مدینے کے تاجدار شان والا تھا تو ہم اسی شان سے قنوج کی گلیوں میں نکلتے ہیں۔ تو ہمیں کم ہانکنے یا کم ناپنے کی کوشش کوئی نہ کرے، وہ کسی مذہب والا ہو، کسی فرقے والا ہو، ہم امت محمد ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے آقاؤں کی لسٹ میں کوئی ابو بکر بھی رہا ہے، کوئی عمر فاروق بھی رہا ہے، کوئی عثمان غنی بھی رہا ہے، کوئی حیدر کرار بھی رہا ہے، کوئی امام حسین رہا ہے۔ اور یہ آنکھیں سچی بات ہے کہ اسلام جب کوئی قربانی ہوتی ہے اسلام میں تبھی اسلام کا پودا لہلاتا ہے۔ جب کربلا میں 72 کو شہید کر کے کافروں نے سوچا تھا کہ اب اسلام کو ختم کر دیا، لیکن دیکھیں وہاں 72 ختم کیے گئے تھے، آج دیکھیں 7200 کیا کئی ہزار کی تعداد میں حسین کے نام پہ لوگ نکلے۔ تو انشاءاللہ اگر وقت آئے گا قنوج کے لیے نبی کے نام پہ کوئی قربانی دینی پڑے تو انشاءاللہ یہ غلامان بحر العرفان سب سے آگے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ اپنی قوم کے لیے جیتے رہے، جیئیں گے اور انشاءاللہ جیتے رہیں گے۔ جب بھی ہماری قوم پر اہل قنوج پہ کوئی مسائل آئیں گے دینی یا مذہبی تو انشاءاللہ جامعۃ الحمدیہ آپ کی خدمت کے لیے دن رات تیار ہے۔ لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ سب سے پہلی چیز ہے متحد ہو جائیں۔ ہمارے سارے جھگڑے الگ، سارے معاملات الگ، ہماری رشتہ داریاں سب الگ، لیکن جب مدینے کی بات آئے، مدینے کی تاجدار کی بات آئے تو ہم کوئی محلے سے اپنا وہ تقابل نہ کریں کہ فلاں محلے کی بات ہے یا فلاں محلے کی بات ہے۔ ارے یہ کسی محلے کی بات نہیں، یہ مدینے کی بات ہے، تو ہم پورے قنوج والے انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے۔ اور نرسنگا نند، استغفر اللہ، یہ کبھی آپ نہ بھولنا اس انسان کو، اس انسان کو کبھی نہ بھولنا۔ آج ہمارے اوپر برا وقت ہے،
ایک وقت آئے گا ہمارا انشاءاللہ ہم نبی کے گستاخوں کو انشاءاللہ ختم کر کے دم لیں گے کیونکہ ہماری عزتوں سے نہیں کھیلا ہے، ہمارے نبی کی شان میں اس نے گستاخیاں کی، تو ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے لیکن اپنے نبی کی شان کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ اس کی قسمت ہے کہ وہ غازی آباد میں قنوج میں ہوتا تو انشاءاللہ وہ اپنے کام پہ انشاءاللہ لگ چکا ہوتا، کچھ بھی کرنا پڑتا وہ انشاءاللہ ہم کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ نبی کی شان میں دو ہیں، وہ ایک چیلا ان کا اور ہے پشپیندر کے نام سے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، آج حکومت کچھ ہے، کل حکومت بدلے گی۔ یہ 5 سال 10 سال 15 سال یہ کرائے کے ہیں، یہ کرائے کے ہیں۔ انہوں نے ہماری اگر تاریخ پڑھی ہوتی، ہم نے 50 برس ایک بادشاہ نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، اور سب حکومتیں ملا لی جائیں تو 1000 برس مسلمانوں نے حکومت کی ہے اس ملک میں۔ اگر ہم چاہتے تو سب کو ختم کر دیتے، کسی کا نام و نشان نہیں زندہ ہوتا، لیکن ہمارے نبی نے انصاف سکھایا تھا، ہمارے نبی نے ہر ایک کے حقوق بتائے تھے۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پڑوسی اگر تمہارا مسلمان ہے تو خیال کرنا، ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرنا، پڑوسی مسلمان ہو یا کافر کوئی ہو اس کا خیال کرنا۔ ہمارے نبی نے ہمیں ہر ایک قوم کے ساتھ، ہر ایک مذہب کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کہا تھا، تبھی ہمارے اسلاف نے ہر قوم کے حقوق دیے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ پڑھے، سب سے زیادہ بندروں کو زمینیں دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ مسلمان بادشاہ تھا وہ۔ لیکن آج ہمیں انہی کو لے کر ہندوستان میں لوگ آئیں گے، کیا دیکھنے آئیں گے؟ کیا شوچالے دیکھنے آئیں گے؟ کیا دیکھنے آئیں گے؟ ہندوستان میں اگر دیکھنے کے لائق کوئی جگہ ہے تو غریب نواز کا آستانہ ہے۔ ہندوستان میں کوئی جگہ دیکھنے کے لائق ہے وہ مجدد الفسانی کا دربار ہے۔ ہندوستان میں اگر کوئی دیکھنے کے لائق جگہ ہے تو مجدد کے غلاموں کی بنوائی ہوئی جامع مسجد ہے، قطب مینار ہے اور تاج محل ہے۔ تم کیا دکھاؤ گے؟ تم نے بنایا ہی صرف شوچالے، پٹرول بڑھایا، ڈیزل بڑھایا۔ ارے تو چاہے مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، مسلمان نہیں پریشان ہو رہے ہیں۔ مسلمان ایک بار سوچتا ہے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن 2 بار جب اپنے نبی کو یاد کرتا ہے تو اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں دنیا میں پریشان کر لو، 50 سال پریشان کر لو، 60 سال پریشان کر لو، 70 سال پریشان کر لو، لیکن انشاءاللہ جس نبی کے نام پہ ہم نکلے ہیں، کل جب موت کا وقت ہوگا ہمارا نبی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب قبر میں سوال و جواب کا مسئلہ ہوگا ہمارا نبی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب حشر میں بخشش کا معاملہ آئے گا تو ہمارا نبی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب ہم پلسرات سے گزر رہے ہوں گے تو میرا نبی ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا، اللہم رب سلم سلم، اے اللہ اسے سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اپنے نبی کی فکر دے کوئی اس امت کو۔ سرکار غریب نواز کا ایک واقعہ حضور بحر العرفان کی زبانی سنا تھا۔ سرکار غریب نواز ایک جگہ گئے، اپنے مرید سے کہہ دیا کہ تم بولنا نہ۔ دیکھیں مدینے کے غلاموں کا حال دیکھیں تو مدینے کا کیا حال ہوگا۔ اپنے غلام سے کہہ دیا کہ بولنا نہ، تھوڑے دیر اس نے بولنا بند کر دیا۔ وہ سچے غلام تھے، سچے عاشق تھے، اس نے بولنا بند کر دیا۔ 2-3 مہینے کے بعد پھر سرکار وارث پاک کا جانا ہوا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ اسے بولنے کی اجازت دے دیں، وہ بہت پریشان رہتا ہے، کوئی چیز مانگنا ہوتی تو لکھ کے دیتا ہے۔ حضور وارث پاک پھر پہنچے، اسے پھر کہنے لگے تم بولنا نہ۔ اب کیا کہا؟ تم بولنا نہ۔ سرکار وارث فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں بھی نہ بولنا، قبر میں جب سوال و جواب ہو تب بھی نہ بولنا۔ جب ضرورت پڑے گی دنیا میں تو وارث بولے گا، قبر میں جب سوالوں کے جواب دینا ہوگا تو وارث دے گا، حشر میں جب حساب کتاب ہوگا تم نہ دینا، وارث دے گا۔ ارے اسی کے نانا کی تو بات ہے، آج ہم اسی کے لیے نکلے ہیں۔ ارے دیوانوں خوش ہو جاؤ اپنے نبی کے نام پہ۔ ارے ضرورت پڑے گی اس دیوانگی کو میرا نبی کبھی بھولے گا نہیں۔ اس دیوانگی کا اجر میرا نبی انشاءاللہ ہمیں مرنے کے بعد ضرور دے گا۔ روئے وہ جن کی قسمت میں مدینے کی محبت نہیں، اپنی زندگیوں پہ رات بھر روئے، دن بھر روئے۔ ارے جو نبی کے خلاف ہے، لوگ کہتے ہیں مدینے سے دین چلا، عرب سے چلا، عرب میں تو یہ ہو رہا ہے۔ عرب میں 150 سال پہلے تو دیکھو عرب میں کیا ہو رہا تھا۔ اسی عرب میں کیسے کیسے دیوانوں نے جنم لیا تھا، کیسے کیسے پروانوں نے جنم لیا تھا۔
وہ مدینہ، آپ اس کی عظمت کا حال دیکھیں۔ حضرت امام مالک مدینہ پاک میں رہتے تھے، لیکن کبھی مدینہ پاک کا ادب دیکھیں۔ حضرت امام مالک نے کبھی مدینہ پاک میں استنجا نہیں کیا، ہمیشہ باہر جاتے تھے اور ایک قدم مدینے کی سرحد پہ اندر رکھتے تھے، ایک باہر رکھتے تھے، اس نیت سے اندر رکھتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے موت آ جائے تو یہ بھی نہ ہو کہ میں مدینے کی سرحد کے باہر ہوں، مدینے کے اندر مروں۔ بزرگوں نے ہمیں مدینے کی عظمت سکھائی، ہمیں مدینے کی رفت بتائی۔ حضرت بایزید بستامی جب مدینے پاک روانہ ہوئے تو آپ ایک قدم چلتے تھے، 2 رکعت نفل شکرانے کی نماز ادا کرتے جاتے ہیں۔ حضرت امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو آپ مواج شریف سے سلام پیش کر دیا کرتے تھے۔ دیوانوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اندر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو حضرت امام یوسف فرماتے ہیں، ارے کتے کا کام گھر کے باہر ہوتا ہے، گھر کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو پھر مدینہ دکھا دے تو کیا بات۔ اللہ سب کو مدینہ دکھائے، مدینے کی بہاریں دے اللہ۔ انشاءاللہ ہمارا نبی ہمیں بھولے گا نہیں کسی حال میں، ہمارا نبی ہمیں دنیا میں بھی یاد رکھے گا، ہمارا نبی ہمیں قبر میں بھی یاد رکھے گا، ہمارا نبی ہمیں حشر میں بھی یاد رکھے گا۔ اور پھر ہمارے نبی پہ تو سب کچھ ہے۔ قیامت کے دن شفاعت تو ہماری نبی کے ہاتھ میں ہوگی، لواء الحمد تو میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب میدان محشر میں ہر امتی پریشان ہوگا، ہر امتی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائے گا، تو حضرت آدم کے پاس جائیں گے لوگ، حضرت آدم کہتے ہیں کہ اذهبوا الی غیری۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت لوط کے پاس جائیں گے، حضرت لوط کہتے ہیں کہ اذهبوا الی غیری۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت